حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 سال ہوئی تو ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں شدید درد ہونے لگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا بہت علاج کرایا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارکہ میں درد کا کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بڑے پریشان تھے کہ ہر جگہ سے علاج کروا چکا ہوں، کسی جگہ سے بھی میرے پوتے کی آنکھوں کو فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ آپ پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا، اے مکہ کے سردار، کیا بات ہے؟ آج آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا، پیارے دوست، میرے پوتے کی آنکھوں میں درد رہتا ہے، میں نے ہر جگہ سے علاج کروایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے درد نہیں جا رہا۔ اس بندے نے کہا، اے مکہ کے سردار، فلاں جگہ ایک طبیب ہے جو دوائی بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے، مکہ کے بہت سے لوگوں کو وہاں سے شفا ملی ہے۔ اس بندے کی بات سن کر حضرت ابو المطلب بہت خوش ہوئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور اس رہبر طبیب کے پاس چلے گئے۔ جب عبد المطلب اپنے پوتے کے ساتھ اس رہبر کے گھر گئے تو اس کا دروازہ بند تھا۔ آپ نے ارد گرد کے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ دروازہ کب کھلتا ہے، یہ طبیب کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا، ایک بزرگ بندہ ہے، رہبر ہے کہ ہاتھ میں بڑی شفا ہے، یہ دوائی بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے، جو کوئی بھی اس پر چوکھٹ پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ بندہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ اندر ہی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، یہ تو دروازہ بند ہے، یہ دروازہ کب کھلتا ہے؟ لوگوں نے بتایا، دروازہ کئی دن تک بند ہی رہتا ہے، یہ بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جب مرضی ہو تو باہر آتا ہے، ورنہ کئی دن تک دروازہ اسی طرح بند رکھتا ہے۔ لوگوں کے منہ سے یہ بات کہنا ہی تھا کہ شاید نندلہ آیا، رہبر بھاگا گھر سے باہر آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ زندگی کی وجہ سے گھر کی چھت گر جائے، میں گھر کی چھت کے نیچے آ کر مر نہ جاؤں۔ جب رہبر باہر آیا، زندگی تھم گیا۔ رہبر نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا۔ رہبر نے کہا، اے مکہ کے سردار، یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے رہبر سے کہا، اے رہبر، میرے پوتے کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، میں کئی طبیبوں سے علاج کروا چکا ہوں، کسی جگہ سے فرق نہیں پڑا، مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ دم بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کر دیتے ہیں۔ اے رہبر، میرے پوتے کو دم بھی کرو اور دعا بھی دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ رہبر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر ماری تو کافی دیر تک نورانی چہرے کا دیدار کرتا رہا۔ رہبر ایک کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کر آسمانی صفات کے چند اوراق اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔ رہبر کبھی آسمانی کتاب کے صفات کی طرف دیکھتا تو کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتا، کبھی صفات کی طرف دیکھتا تو کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا دیدار کرتا، سبحان اللہ۔ کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا نظارہ کرتا، ساری کتاب کو بھی دیکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے لے کے پاؤں تک بھی دیکھا، سبحان اللہ۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدروں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی نبوت اعلان نہیں ہوا تھا کہ رہبر پہلے ہی گواہی دے رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب رہبر کی بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ عبد المطلب نے کہا، رہبر، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ جلدی کر دو۔ رہبر نے کہا، مکہ کے سردار، کون سے کام کی بات کر رہے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، رہبر، میرے پوتے کو دعا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ میرا پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ رہبر نے جواب دیتے ہوئے پوچھا، اے مکہ کے سردار، میں اس کا کیا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، رہبر صاحب، میں تو اسی کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ بات سن کر رہبر کی آنکھوں میں آنسوں سے بھر آئی۔ رہبر کہنے لگا، اے مکہ کے سردار، آپ نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ تو طیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ مقدس لڑکے کو گناہ گار کے پاس لے آئے ہیں۔
اے مکہ کے سردار، آپ تو دو جہانوں کی رحمت کو میرے جیسے گناہ گار بندے کے پاس لے آئے ہیں۔ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے مکہ کے سردار، میں عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا کہ اچانک میرا جسم لرزنے لگا کہ میں کمرے سے باہر نہ آتا، میں کمرے کی چھت کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے مکہ بڑے سردار، تیرا یہ پوتا بڑی شان و عظمت والا ہے۔ اے پوتے کے چہرے مبارک کی طرف تو نظر مارو، ماشاءاللہ چہرہ مبارک پر نور ہی نور چمک رہا ہے۔ کائنات میں یہودی اس نورانی چہرے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اپنے پوتے کو گھر لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان میں مبتلا کر دے۔ جاؤ، اس نورانی چہرے کو اپنے گھر میں لے جاؤ۔ عبدالمطلب نے کہا، اے رہبر شکریہ، آپ نے میری بڑی رہنمائی کی، لیکن جس کام کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا، وہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ رہبر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج انہی کے پاس ہے۔ عبدالمطلب نے کہا، اے رہبر کیا ہے علاج؟ رہبر نے کہا، اے مکہ کے سردار، اسی نورانی چہرے والے پوتے کا لعاب مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ سبحان اللہ، اسی میں شفا ہے۔ دادا نے پوتے کا لعاب مبارک منہ سے نکال کر آنکھوں پر لگایا ہی تھا کہ آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں ایسے محسوس ہو رہی ہیں جیسا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ جب آنکھوں میں سکون ہوا تو حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے۔ حضرت عبدالمطلب نے رہبر کا شکریہ ادا کیا۔ جب عبدالمطلب چلنے لگے تو رہبر نے کہا، مکہ کے سردار، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سرور کائنات کا دیدار کرنے کا موقع دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کہنے لگا، رہبر صاحب، آپ کی دعا اور دم بڑا مشہور ہے، آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ دم میں کیا پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے؟ رہبر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے مکہ کے سردار، جب کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ، تجھے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، سبحان اللہ، اس مریض کو شفا عطا فرما۔ یہ الفاظ پڑھ کر میں مریض پر دم کر دیتا ہوں اور ساتھ میں دعا بھی دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس مریض کو صحت یاب کر دیتا ہے۔ آمین ثم آمین۔